کسی کی بھی کوئی نماز قضا ہو گئی، اسے یاد آیا کہ میری فلاں نماز قضا ہو گئی تھی، اس نماز کو ادا کرنے میں جلدی کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا۔ اب بغیر کسی عذر کے نماز پڑھنے میں دیر لگانا یہ الگ سے گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا وہ الگ گناہ ہے۔ جب یاد آیا اب دیر لگا رہا ہے، چلو ہن تو قضا ہو گئی ہے تو جدوں دل کر سے پڑھ سو، اگلی نال پڑھ سو، اس ٹائم اگلی کو مسجد کو گیا پھر پڑھ سو۔ اب بلا کسی عذر کے دیر لگانے پر یہ اس کا الگ سے گناہ ہے۔ تو جب بھی یاد آ جائے کہ فلاں نماز قضا ہو گئی تو فوراً اس نماز کو ادا کر لیں۔ اب کچھ لوگ نماز کے لیے مسجد آتے ہیں تو مسجد میں وہ جماعت کی نماز سے پہلے اپنی قضا نماز کو لوٹاتے ہیں۔ اس دوران اگر جماعت کھڑی ہو جائے پھر کیا کیا جائے؟ اب ایک شخص ہے وہ قضا نماز لوٹا رہا ہے، وہ نماز کے اندر ہے، یہاں امام صاحب کھڑے ہو گئے جماعت کی نماز کے لیے، تو اب کیا کریں؟ اب اس کی دو ترتیبیں ہیں۔ پہلے تو دیکھا جائے کہ اگر یہ انسان صاحب ترتیب ہے پھر تو یہ اپنی نماز مکمل کرے گا، بعد میں امام صاحب کے ساتھ شریک ہو۔ صاحب ترتیب کا کیا مطلب ہوا کہ ایک شخص ہے اس کی کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوتی، کم از کم 40 دنوں تک اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، اپنی ہر نماز کو اپنے وقت پر پڑھتا ہے، تو یہ شخص اب صاحب ترتیب ہے۔ اس کی اگر کوئی ایک نماز قضا ہو گئی ہے، جیسے فجر کی نماز اس کی قضا ہو گئی ہے تو اس کی ظہر کی نماز تب ہوگی جب اس فجر کی پڑھے گا، تو ایسا صاحب ترتیب انسان پہلے قضا نماز ہے اسے ادا کرے گا اور اس کے بعد وقتی نماز کو پڑھے گا۔ اور اگر اس شخص کی 6 نمازیں قضا ہو گئی ہیں، 6 نمازیں، تو اب یہ صاحب ترتیب نہیں رہا۔ جیسے ہی اس کی 6 نمازیں قضا ہوں گی اس کی ترتیب ٹوٹ جائے گی، تو اب اس کے اوپر یہ لازم ہے، اب تو یہ صاحب ترتیب نہیں ہے، تو اب اگر یہ وہاں نماز قضا نماز پڑھ رہا ہے، یہاں پر امام صاحب کھڑے ہو گئے ہیں جماعت کروا رہے ہیں، تو یہ اب قضا نماز کو چھوڑے گا، اسے وہیں پر ختم کرے گا اور پہلے جماعت کے اندر شرکت کرے گا، جماعت کی نماز پڑھ کر وقتی نماز پڑھنے کے بعد وہ قضا نماز کو پڑھیں گے۔ جو پہلا حکم بیان کیا ہے یہ صرف صاحب ترتیب کے لیے